الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 319۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ حدیث نمبر 320۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آدمی کے وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرمگاہ بھی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی جیسے باقی جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس کے نیچے الشیخ الامام محی سنہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ منسوخ ہے کیونکہ ابو ہریرہ طلق کے آمد کے بعد مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد 321 نمبر اس کی ناسخ حدیث ہے، جس میں ابو ہریرہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس کے ہاتھ اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی کوئی کپڑا نہ ہو، ڈائریکٹ ہاتھ لگے، تو وہ وضو کرے۔ حدیث نمبر 323 میں امام نسائی نے اسے بصرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا اس کے اور اس کے مابین کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی یہ وہی روایت ہے، بس ایک دوسرے صحابی سے ذکر ہے۔ باقی امام نسائی والی تو یہ جو سند ہے، یہ حدیث یہ ویسے بھی ضعیف ہے، 323 نمبر، باقی پہلی حدیث صحیح ہیں۔ باقی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس مسئلے میں صحابہ کے درمیان میں اختلاف تھا، لیکن جو راجح اور زیادہ مضبوط دلیل لگتی ہے وہ انہی صحاب کی لگتی ہے جو کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ کپڑے کے بغیر ہاتھ لگے تو وضو دوبارہ کرے، جبکہ وہ لوگ جیسے احناف حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ ایک حدیث لاتے ہیں جس میں ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے جسم کا حصہ ہے، تو وہ اس کے یعنی متن سے بھی ایسا لگتا ہے نماز کے دوران سے مطلب یہی ہے کہ کپڑے کے اوپر، ظاہر ہے کپڑے پہن کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے۔ اور یہ تو ایسی جو ان سی 320 نمبر والی حدیث ہے، اس میں تو واضح آپ دیکھیں 321 نمبر والی واضح الفاظ موجود ہیں کہ اس میں کپڑے کے بغیر ہاتھ لگے، اور یہ جو روایت ہے یہ امام شافعی نے بھی روایت کی ہے، اس کو امام دارقطنی نے بھی، امام ابن حبان نے بھی، امام طبرانی نے بھی، اور المستدرک میں بھی، یعنی اس کی بہت زیادہ نیچے اس کے اسناد لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اور میرا خیال ہے احتیاط بھی اسی میں ہی ہے کہ اس سے کوئی یعنی وقت نہیں لگتے، بندے کو دوبارہ اس سے وضو ہی کر لینا چاہیے، احتیاط اسی میں ہی ہے۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔